نالج کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم علم التعلیم یعنی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ علم التعلیم سبجیکٹ اور ایجوکیشن سبجیکٹ جو ہوتا ہے سیکنڈ ایئر کے اندر، یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں ہم ایجوکیشن کے گیس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، جس میں شارٹ کوسچن بھی ہوں گے اور لانگ کوسچن بھی ہوں گے اور موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز بھی ہوں گے۔ میرے سامنے اور آپ کی اسکرین پر جو ہے پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی بک جو ہے میں نے اوپن کی ہوئی ہے، اور اس میں دیکھیں تو آپ کی بک کے ٹوٹل 5 چیپٹرز ہیں، یعنی ٹوٹل 5 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے اس میں برِ صغیر میں مسلمانوں کی تعلیم ہے، پھر اسی طرح سے ہمارا دوسرا باب ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا باب ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے اندر۔ اور چوتھا باب جو ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ پھر اسی طرح سے ہمارے پاس 5واں جو باب ہے اس کے اندر مینشن ہے تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار۔ ٹوٹل ہمارے پاس جو بک ہے اس کے اندر 5 چیپٹرز ہیں، 5 باب ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں، اب میں نے بک کو اوپن کیا ہوا ہے، میں ڈائریکٹلی اس کی ایکسرسائز پر جاتا ہوں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ اپنی بک کی ایکسرسائز جو ہے ڈائریکٹ اوپن کریں تاکہ ہم اپنا کام جو ہے آج کا وہ ڈسکس کر سکیں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر آپ کو آزمائشی مشق حصہ معروضی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر پہلا سوال ہے، ہر بیان کے ساتھ 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جیسے فار ایگزامپل انسانی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اب اس کے لیے جو ہے ٹوٹل 4 آپشنز موجود ہیں، الف، ب، جیم اور دال۔ اس کے اکارڈنگ آپ اس کو ٹک کریں گے۔ آپ نے یعنی 5 چیپٹرز ہیں تو 5 چیپٹرز کے جتنے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں کوئی 60 یا 70 ایم سی کیوز ہوں گے۔ جیسے باب نمبر 1 میں ٹوٹل 10 ایم سی کیوز ہیں۔ آپ ان 10 کے 10 ایم سی کیوز کو اچھی طرح سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ 60 ایم سی کیوز آپ تیار کر لیں گے تو آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ٹینشن جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کی بک کا جو پیج ہے وہ پیج نمبر ہے 26 اور سوال نمبر ہے یہ 5واں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ آپ کی بک کے اندر جو سوال یہ لکھے ہوئے ہیں تقریباً آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے 14 سے 15 سوال جو ہے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اب اس میں سے امپورٹنٹ کون سے ہیں؟ جیسے پہلا سوال ہے، میں صرف اس میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، مکتب اور مدارس کا نظام تعلیم کیا تھا؟ سوال نمبر 2 ہے، جامعات سے کیا مراد ہے؟ پھر اسی طرح سے جو اس کا اگلا سوال ہے امپورٹنٹ، برِ صغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مقاصد تعلیم کیا تھے؟ پھر اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، درس نظامی کی خصوصیات لکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں قرآن کو ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ہے نقلی علوم اور عقلی علوم سے علامہ ابن خلدون کیا مراد لیتے ہیں؟ پھر نیکسٹ کوسچن ہے، تعلیم انسان کی طبعی ضرورت ہے، علامہ ابن خلدون کی اس سے کیا مراد ہے؟ ابن سینا نے علوم کو کون سے 3 مدارج میں تقسیم کیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوسچن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 میں نے آپ کو ٹوٹل اس میں 8 امپورٹنٹ شارٹ کوسچنس بتائے ہیں۔ اب اسی کے اندر حصہ انشائیہ جو ہے اس کو ہم لانگ سوالات کے طور پر لیتے ہیں،
اور اس میں دیکھتے ہیں کہ لانگ سوال کون سا آ سکتا ہے. جیسے اس میں سب سے پہلا ہے مسلمانوں کے عہد میں برصغیر میں جو تدریسی طریقے استعمال ہوتے تھے ان پر نوٹ لکھیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہے ثابت کیجئے کہ ابن سینا ایک مفکر تعلیم تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمی فکر پر روشنی ڈالے. چیپٹر 1 کے ٹوٹل 3 لانگ کوسچنز بتائے ہیں. اب اسی طرح ہمارے پاس اب دوسرا باب اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے. اس کی ایکسرسائز میں اوپن کرتا ہوں, آپ بھی دیکھیں, اور ڈائریکٹلی ہم اس ایکسرسائز پر جائیں گے اور وہاں چل کر جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سا سوال جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے. اب اس میں دیکھیں آزمائشی مشق سب سے پہلے آ رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو پریویس باب کے اندر بتایا تھا کہ پہلے باب میں ٹوٹل 10 MCQs ہیں. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پہلا سوال ہی MCQs کا نظر آ رہا ہے. اس میں ٹوٹل کتنے MCQs آ رہے ہیں؟ اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 6 MCQs آ رہے ہیں. یعنی یہ تو ٹوٹل ابھی ہمارے پاس 2 چیپٹرز میں 16 MCQs بن گئے ہیں. آپ یاد رکھیے گا جو بھی MCQs آئے گا یہی پاس پیپرز اور جو ایکسرسائز میں مینشن ہے MCQs انہی میں سے آپ کو نظر آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں شارٹ کویسچنز آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ برصغیر میں تعلیمی تبدیلیوں کے 4 ادوار بیان کریں. 1813 کے چارٹرڈ ایکٹ کی نمایاں دفعات لکھیں. اسی طرح سے برصغیر میں برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد بیان کریں. محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے مقاصد لکھیے. تحریک علی گڑھ کی کوئی 4 علمی خدمات بیان کریں. یعنی اس چیپٹر میں سے بھی ٹوٹل 5 شارٹ کوسچن آپ کے پاس آ رہے ہیں. لیکن ایک اور اس میں امپورٹنٹ ہے, پھر آپ کے یہ 6 ہو جائیں گے. ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اب ہمارے پاس باب نمبر 2 کا حصہ انشائیہ ہے, اور اس میں دیکھیں تو پہلا ہی سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے. انگریزوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالات پر بحث کریں. نیکسٹ اس میں ہے تحریک دیوبند پر مفصل نوٹ تحریر کریں. تحریک علی گڑھ کے اسباب اور علمی خدمات کا جائزہ پیش کریں. اور چوتھا لانگ کوسچن ہے تحریک علی گڑھ کے برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر اثرات کے بارے میں بحث کریں. اب ہمارے پاس باب نمبر 3 ہے, یعنی تیسرا باب ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسیاں اور منصوبے. اب اس کی ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس پوائنٹس آتے ہیں اور اس کے MCQs ہمارے پاس کتنے ہیں. جیسے آزمائشی مشق ہمارے پاس آ گئی, اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہائی لائٹ کرتے ہیں 4 ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کی نشاندہی کریں. اس میں MCQs آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور MCQs کی جو تعداد ہے ٹوٹل 10 ہے. یعنی پہلے 2 چیپٹرز میں 16 تھی, اور باب نمبر 3 جو ہے اس کے اندر 10 ہو گئی, تو ٹوٹل آپ کے پاس MCQs کتنے بن گئے 26. اسی طرح سے اب ہمارے پاس شارٹ کوسچنز کی بات ہے, اور شارٹ کوسچنز میں آپ دیکھیں جس نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ شارٹ کوسچن کا مطلب ہوتا ہے جو 4 سطروں سے زیادہ نہ ہو. پہلا ہی سوال امپورٹنٹ ہے 1947 کی تعلیمی کانفرنس کے نام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کے 4 اہم نکات لکھیے. دوسرا سوال ہے تعلیمی کمیشن 1959 کے مجوزہ نظام امتحانات کے فوائد پر ایک نوٹ لکھیے. اس کے بعد جو اگلا سوال ہے 1972 ٹو 80 کی تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی, اس کے 4 فوائد لکھیے. اس کے بعد ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے قیام کی وجوہات لکھیے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام پر نوٹ لکھیے. اس کے بعد 1942 کی تعلیمی پالیسی میں شرح خواندگی بڑھانے کے لیے جو اقدامات تجویز کیے گئے ان میں سے 4 کا ذکر کریں. اب اس کے بعد ہمارے پاس حصہ انشائیہ ہے. حصہ انشائیہ میں آپ دیکھیں
تو اس میں سب سے پہلا ہی لانگ کوسچن امپورٹنٹ ہے، تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے تعلیمی مقاصد کی اہمیت بیان کیجیے۔ 1959 کی کمیشن رپورٹ ایک جامعہ تعلیمی پالیسی تھی، واضح کیجیے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نظریہ پاکستان کے تعلیمی تقاضوں کے تعلیمی پالیسیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے، واضح کیجیے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی پالیسی کے مقاصد کا حصول کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ تعلیمی پالیسی 1992 کی اہم سفارشات کی اہمیت واضح کیجیے۔ جی اب ہمارے پاس جو نیکسٹ باب ہے، چوتھا باب ہے ہمارے پاس، جس کا ٹاپک ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ بیسیکلی بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے تعلیم سے ریلیٹڈ جو ہے۔ اب آپ اس چیپٹر کو جیسے ہی پڑھتے ہیں تو کافی چیزیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گیس کے اندر جو ہے کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنے ہیں۔ اس میں اب ہم چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ابھی یہ چیپٹر کو میں نے ایکسپلور کیا، اور اب دیکھیں تو آزمائشی مشق کے نام سے جو ہے آپ کے پاس ایک آرٹیکل ہے۔ اس میں دیکھیں یہ آپ کے پاس وہی ایم سی کیوز والا ٹاپک ہے، اور اس میں ڈیفرنٹ ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں تو آلموسٹ جو ہے 13 ایم سی کیوز ہیں، یعنی اس سے پہلے ہمارے پاس 26 ایم سی کیوز تھے پہلے 3 چیپٹر کے۔ چوتھا چیپٹر جو ہے اس میں 13 ایم سی کیوز آپ نے اور ایڈ کر لینے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ ہم سے شارٹ کوسچنز کون سے پوچھے گئے ہیں۔ اس چیپٹر میں شارٹ کوسچن نہیں ہے، آپ کو فی الوقت جو ہے انشائیہ حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا ہی سوال موسٹ امپورٹنٹ ہے، خواندگی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں خواندگی کی صورتحال کی وضاحت کریں اور خطے کے ممالک سے اس کا موازنہ کریں۔ دوسرا موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے، کسی بھی معاشرے کے لیے تعلیم نسواں کی اہمیت اور ضرورت کی وضاحت کریں، نیز پاکستان میں تعلیم نسواں کی صورتحال پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے، معیار تعلیم سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ معیار تعلیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے، چوتھا سوال ہے اس چیپٹر کا، تعلیم میں سرمایہ کاری کی کیا اہمیت ہے؟ انسانی اور اقتصادی وسائل تعلیم کے مسائل کو حل کرنے میں کس طرح معاون ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد پانچواں لانگ کوسچن ہے اس چیپٹر کا، کسی بھی معاشرے کی معاشی اور معاشرتی حالات کس طرح تعلیم پر اثر انداز ہوتے ہیں، مثالوں سے وضاحت کریں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو پانچواں باب ہے جو ہماری بک کا لاسٹ چیپٹر ہے، تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف تنظیموں کا کردار، یعنی مختلف تنظیمیں جو ہیں، مختلف این جی اوز جو ہیں، ان کا کیا رول ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ہم چیپٹر کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ لاسٹ میں ہمارے پاس کون کون سے امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم نے انہیں کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہم نے بڑے لمیٹڈ آپ کو کوسچنز بتائے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ایزیلی یاد بھی کر لیں گے۔ آپ کی اسکرین کے اوپر آزمائشی مشق جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اس میں بھی پریویس باب کی طرح یہاں پر ایم سی کیوز کا سوال جو ہے آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، اور اب کی مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے کتنے ایم سی کیوز بن رہے ہیں، یہ آپ کے پاس 15 تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ میکسیمم 50 to 60 آپ کے پاس ایم سی کیوز بنتے ہیں، تو بالکل وہ بات پوری ہوئی کہ اس سے زیادہ آپ کو ایم سی کیوز تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پاس پیپرز اور 60 ایم سی کیوز یہ آپ تیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ایم سی کیوز والا سیکشن جو ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیں مختصر جوابات لکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے، وفاقی وزارت تعلیم کے کم از کم 5 اہم شعبوں کے نام لکھیں۔ وفاقی وزارت تعلیم کے کم از کم 5 اہم فرائض پر نوٹ لکھیں۔ صوبائی محکمہ تعلیم کے 5 اہم اختیارات کی فہرست تیار کریں۔ صوبہ پنجاب میں تعلیم کے محکمے کی نگرانی کے لیے 3 اعلیٰ ترین سرکاری عہدے کون کون سے ہیں، کسی ایک پر نوٹ لکھیں۔ مراکز توسیع تعلیم کے کم از کم 5 وظائف درج کریں۔ پھر اسی طرح سے نفاذ نصاب میں قومی اداروں کے کردار پر نوٹ لکھیں۔ یعنی چند ایک آپ کے پاس شارٹ کوسچنز جو ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ اب اس کے بعد حصہ انشائیہ ہے
جو کہ لانگ سوالات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے کہ موجودہ ضلعی تعلیمی نظام کی خصوصیات بیان کریں۔ اس نظام کے تحت EDU تعلیم کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کریں۔ اس کے بعد ہے کہ سٹاف ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ امتحانات کی اہمیت پر مفصل نوٹ لکھیں، نیز اعلیٰ ثانوی سطح تک کے امتحانات کا انعقاد کرنے والے مختلف اداروں کے وظائف اور فرائض بیان کریں۔ یہ ہمارے پاس اس طرح سے شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن اور MCQs جو کوسچن سے وہ گزرے ہیں۔ اب میں نے اسی ویڈیو کے اندر جو ہے کچھ موسٹ امپورٹنٹ لانگ کوسچن کی آپ کو لسٹ دینے لگا ہوں، اور انشاءاللہ جو میں نے ادھر آپ کو کوسچن بتایا انہی میں سے یہ تقریباً کوئی 15 کے قریب جو ہے یہ 12 کوسچنز ہیں جو نکلے ہوئے ہیں، اور یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے آپ کو لازمی طور پر کچھ کوسچنز نظر آئیں گے۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے برِ صغیر کے مسلمانوں کی زندگی پر تحریک کے علی گڑھ کے اثرات تحریر کریں۔ پھر اسی طرح سے ہے تعلیم نسواں سے کیا مراد ہے، پاکستان میں تعلیم نسواں میں کمی کی وجوہات تحریر کریں۔ پھر اس کے بعد ہے امام غزالی کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کی کمی کی وجوہات لکھیں۔ علی گڑھ تحریک سر سید کی تعلیمی خدمات بیان کریں۔ تحریک دیوبند کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔ تعلیمی کانفرنس 1947 کی سفارشات تفصیل سے لکھیں۔ قومی تعلیمی کمیشن 1959 کی تجاویز اور سفارشات بیان کریں۔ قومی تعلیمی پالیسی 1972 to 1980 کے اہم نکات بیان کریں۔ ناخواندگی کی تعریف کریں۔ پاکستان میں ناخواندگی کی وجوہات تحریر کریں۔ مسلمانوں کے عہد میں برِ صغیر میں استعمال ہونے والی تعلیمی طریقوں پر نوٹ لکھیں۔ چارٹرڈ ایکٹ 1813 کے نمایاں خدوخال دفعات لکھیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی 2023 کے اندر پیپر آئے گا وہ سارے کا سارا ہمارے گیسٹ سے ہی لیا جائے گا۔ تھینک یو اینڈ بیسٹ آف لک۔